اچھا جی، آج ہم پارہ نمبر 20 کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں سورہ قصص ہے اور سورہ عنکبوت ہے، اور اس میں تھوڑا سا سورہ نمل کا بھی حصہ ہے. تو میں جو پہلی ریفلیکشن آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اٹ از دی انسیڈنٹ آف مدر آف موسیٰ علیہ السلام، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے، پرٹیکولرلی توکل ان اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے وعدوں پہ بلیف رکھنا. تو یہ آیت نمبر 7 ہے، میں اس کی تلاوت فرماتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. And we inspired to the mother of Musa, suckle him, but when you fear for him, cast him into the river, and do not fear and do not grieve. یہ جو گارنٹی اللہ کی، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Indeed we will return him to you and you will make him one of the messengers. اچھا، اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی، بلکہ میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا دونوں سے، کہ ایک عام انسان کو بھی انسپیریشن ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور کیا یہ انسپیریشن کو ہم الہام کہیں گے؟ کیا الہام کا دروازہ اگر کھولا جائے تو ہر بندہ نہیں کلیم کر سکتا؟ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ اگر ہم شروع میں ڈسکس کر لیں. احمد بھائی. جی علی بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عام انسان کو بھی انسپائر کر سکتے ہیں، اس کو بھی ایک الہام ہو سکتا ہے. ہاں جی، لیکن اس بندے کو خود کبھی بھی نہیں پتہ ہوگا فار شور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ ہی وہ کلیم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ اللہ ہی بتائے گا کہ ہم نے اس کو انسپائر کیا تھا. تقویت مل جائے دل کو، دل اسٹرانگ ہو جائے فیصلے کے اوپر. ہو سکتا ہے استخارہ کی دعا کر رہا ہے انسان، اور بڑی دیر سے دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو الہام کرے، اس کے دل کو ایک جگہ پہ موڑ دے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہے. لیکن کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا وتھ شیورٹی کہ مجھے الہام ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور وہ XYZ ہے. یعنی وہ جو شیورٹی ہے وہ تو نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پھر. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ جو ماشاءاللہ واقعہ ہے، اس کو اگر ہم غور کریں تو پہلی تو اس میں اللہ کی پاور واضح ہوتی ہے کہ فرعون پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ بچہ، ظاہر ہے اس نے اپنے سود سیر سے پوچھا تھا، سود سیر نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا، تو اس نے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کر دیا. تو آپ یہاں سے ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نجومی سے جا کے پہلے کچھ پوچھ لو، یا اس سے کوئی بات پتہ کرا لو، یا کوئی مورت، جیسے ہندوز تو مورت نکلواتے ہیں، ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم استخارہ کو بھی ہم نے ذرا غلط طریقے سے سمجھ لیا کہ ان سے کوئی بات پتہ کرا لیں کہ اس سے کوئی نقصان. پوائنٹ از کہ اگر کوئی نقصان ہونا بھی ہے خدا نخواستہ تو اس کو اوائڈ صرف اللہ کر سکتا. اور دیکھیں فرعون نے بھی نجومیوں سے پتہ کروا کے کیا کر لیا؟ تقدیر تو اللہ کی غالب آئی، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے یہ چاہا کہ وہ بچہ فرعون کے محل میں آئے گا اور پلے گا، وہاں پہ پلے بڑھے گا. تو حضرت آسیہ جو تھیں، انہوں نے کنونس کیا فرعون کو کہ اس بچے کو ہم پالتے ہیں. اور پھر دیکھیں اللہ نے مینشن کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کا دل خالی ہوا. سبحان اللہ، یعنی دل پھٹ گیا کہ بچہ، اور کتنی یہ ان کے لیے مشکل یہ عمل ہوگا، سبحان اللہ، آزمائش ہوگی. تو پھر اللہ نے ان کے دل کو تسلی دی، اور نہ صرف تسلی دی، ریٹرن بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ میرے خیال انہوں نے دودھ پلایا. یہ ہے پورا کا پورا واقعہ. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، ٹرسٹ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اسے مزید بونس دے دے کے ریٹرن کرتا ہے. اللہ اکبر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پرنس بنا دیا، اور ان کی والدہ ہی بار بار ان کو ظاہر ہے دیکھتی بھی ہوں گی، خوش بھی ہوتی ہوں گی، اور پھر کتنا بڑا کام موسیٰ علیہ السلام سے لیا. یہاں پہ میں توکل ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ آیات بھی شیئر کروں گا، تاکہ کیونکہ یہ واقعہ خصوصاً توکل کے اوپر ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اللہ پر ہی توکل کرو. توکل سے مراد ہے ٹرسٹ کرو اگر تم بلیورز ہو، یعنی توکل کا تعلق ایمان سے ہے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک بلیورز وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک خشیت اپنے دل میں فیل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے ریسائٹ کی جاتی ہیں تو وہ آیات انہیں انکریز کرتی ہیں فیتھ میں،
اور لٹرلی یہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وی شوڈ انکریز ان فیتھ کہ میں کن باتوں پہ پریشان ہو رہا ہوں. سبحان اللہ, اگر میں نے ایک معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اینڈ آف سٹوری, اللہ سنبھال لے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک انسان کو ریٹرن کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اینڈ دے پٹ دیئر ٹرسٹ ان دیئر لارڈ alone. پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا, ورس نمبر 159 سورہ آل عمران میں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, کہ جب تم کوئی ڈیسیجن لے چکو یا نبی, اور ان کے ذریعے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے, پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ فتوکل علی اللہ, پھر اللہ پر توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے. اور لاسٹلی کس طرح ہم یہ توکل اپنی لائفز میں لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کے اس نام پر غور و فکر کر کے اور اسے اس نام سے پکار کے کہ وہ الوکیل ہے. الوکیل از دا ڈسپوزر آف افیئرز. اور ایسی سٹوریز قرآنک پڑھ کے اپنے دل کو تقویت دے سکتے ہیں, جو سٹوری میں نے یہاں رکھی, اور ایون حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری, یعقوب علیہ السلام کی سٹوری, کہ توکل کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا, اینڈ تک کہا کہ دونوں آ جائیں گے. ایون بنیامین بھی جب چلے گئے کہا کہ اللہ سب کو واپس جو ہے وہ لے آئے گا. اس کے علاوہ احمد بھائی میں چاہوں گا اگر آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں کہ پریکٹیکلی توکل کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے اندر ہم لا سکتے ہیں. علی بھائی, یہ جو آپ نے بات شیئر کی ہے کہ غور و فکر کر کے ان قصص کے اوپر, ان سٹوریز کے اوپر قرآن کے اندر جو ہیں, ان میں سب میں ہمیں نا ایک پیٹرن نظر آتا ہے, اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا ایک مشکل تقاضا کرتے ہیں اپنے بندے سے. یعنی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک اس کے سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ تم نے کر گزرنا ہے, اینڈ وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا, کہ انہوں نے اپنے بچے کو دریائے نیل میں, نائل ریور کے اندر, بیسکلی شی ہیز ٹو لیو ہم دیر, اور وہ ایک سرٹن ڈیتھ ہے اس کے لیے, بچے کے لیے, اگر آپ اس کو اس طرح کر دو تو یہ بڑا مشکل تقاضا تھا ان سے. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کا تقاضا کرتا ہے, اینڈ پھر جو اس کو پورا کرتا ہے اس تقاضے کو, اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ وقت کے بعد, وقت گزرتا ہے اور آزمائش آتی ہے, مشکل ہوتی ہے, لیکن وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی جزا دیتا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور دیکھیں نا یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنایا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیسے ریوارڈ کیا کہ بچے کی پرورش بھی ہوگی سب سے اچھے گھرانے میں, بچہ واپس بھی ان کو مل گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بھی بنایا, اور پھر ان کا یہ واقعہ, ان کا جو یہ ان کے ایمان کا ذکر جو ہے تا قیامت جو ہے قرآن میں بھی کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ پہ واپس کر دیا, کہ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ, تاکہ وہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور وہ حزن نہ کرے, وہ افسردہ نہ ہو. اور یہ آگے جو بات ہے بڑی اہم ہے, وَلِتَعْلَمَ أَنَّهُ عَدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا حق تھا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ ٹرسٹ کرو میرے اوپر, توکل کرو, ریلائے کرو میرے اوپر, ریلائے کرو. تھوڑی دیر کے لیے مشکل ضرور آئے گی, ضرور آئے گی. ان سب سٹوری سے ہمیں یہ پیٹرن پتہ لگتا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیں, آپ مریم علیہ السلام کا لے لیں, سب آپ واقعات لے لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کر لیں. مشکل ضرور آتی ہے, لیکن جو پرسیویئر کرتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں, جب پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, جب اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے, تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. تو یہاں پہ پریکٹیکلی میں جو ہمارے نوجوان خاص طور پہ جو دین کے لیے اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرتے ہیں, شروع میں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں, مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ان کو کوئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, کچھ دوست تبدیل کرنے پڑتے ہیں. دے ہیو ٹو چینج سرٹن تھنگس, اینڈ شروع میں مشکلات آتی ہیں. آئی ایم شیور ہم سب جو ہیں اس پروسیس کے تھرو گزرے ہیں, ہم سب نے بھی ایک لحاظ سے اپنی زندگی میں, لائف میں جب یہ چینج ہم لے کے آئے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اگر آپ پرسیویئر کریں, اگر آپ صبر کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے, اور پھر نوازتا بھی اور انعام بھی دیتا ہے بندے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا, جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا. وہ آپ کو بہت پسند تھا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے, جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں, جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے
اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحہ ہے۔ اللہ کے رسول، میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح، یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل ہے۔ رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، ٹاکس دیتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو۔ رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اس پہ سورۃ النمل جو ہے جو 20واں پارہ ہے اس کے آغاز میں جو اللہ نے کچھ آیات کا ذکر کیا ہے، میں اس کی طرف ریفرنس دوں گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 60 کے اندر، یعنی پہلی جو آیت ہے اس 20ویں پارے کی، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان و زمین کی پیدائش کی ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تمہارے لیے، فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ باغات، ہرے بھرے باغات اگاتا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ایک درخت بھی اگا سکو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے۔ الہ مع اللہ، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ وہ ہے جو عدولی کرنے والے ہیں، یعنی راہ راست سے ہٹنے والے قوم ہے۔ تو یہاں پہ جو آیات ہے، آگے کوئی 4-5 آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنی کبریائی کا ذکر کیا، اپنی تخلیق کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کروایا۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت جس کو ہم کہتے ہیں، ایک توحید الوہیت ہے، ایک توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید ربوبیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال کے ساتھ ہے، توحید الوہیت کا انسان کے افعال کے ساتھ تعلق ہے، اور اسماء و صفات کا اللہ کی جنرل تعارف کے ساتھ تعلق ہے۔ توحید ربوبیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری کارکردگی ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے چیزیں کریٹ کی ہے، یہ سب معاملات ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیسے جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، کوئی ہے جو ایسا پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس طرح کی اور تخلیق لے کے آؤ۔ اچھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہوئے، ادھر سے دلیل لیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب چیزیں اللہ نے کی ہے، اس کائنات کا کرتا دھرتا اللہ ہے، تو اس کے بعد پھر توحید الوہیت بھی خاص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی جب یہ اعمال اللہ نے کیے، تمہیں رزق اللہ نے دیا، آسمان سے بارش تمہارے لیے اتاری، تمہیں اولاد اللہ نے دی، الٹیمیٹلی تو پھر عبادت کے اندر دوسرے لوگ شامل کیوں رہتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب راضی کرنے کی بات آتی ہے، پکارنے کی بات آتی ہے، جب کسی کے لیے کوئی کام کرنے کی بات آتی ہے، تو درمیان میں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں؟ تو اس لیے کہا الہ مع اللہ، یعنی آیات کے اندر بار بار اللہ کہتے ہیں، جیسے اگلی آیت میں بھی کہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کو اللہ نے قرار دیا، اللہ نے نہریں نکالی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ پھر آگے اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی کوئی بندہ پکارتا ہے تکلیف کے اندر، اس کی جواب کون دیتا ہے؟ اس کی کون تکلیف کو دور کرتا ہے؟ ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ زمین میں خلفاء تمہیں کس نے بنایا؟ الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے الہ؟ یعنی بار بار اللہ اس بات کو ری ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی ہر کام اللہ کر رہا ہے، پھر دعا تم اللہ کے علاوہ کسی سے کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نہیں جواب دے رہا، یا تو کوئی اور بھی جواب دے سکتا ہو رہا۔ یہ بات ہوئی کہ اللہ نہیں کر رہا لیکن کریڈٹ آپ کسی اور کو بھی دے رہے ہو ساتھ، تو یہ ہے توحید الوہیت۔ تو توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کے افعال کے اندر اکیلا کو جاننا، اور توحید الوہیت یہ ہے کہ وہ افعال جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے لیے خاص کر دینا، جو عبادت کے افعال ہیں انسان کے، وہ اللہ کے لیے خاص کرنا توحید الوہیت ہے۔ یعنی ایک ہے اللہ کو ماننا، اور ایک ہے اللہ کی ماننا۔ تو جب ہم توحید ربوبیت میں اللہ کو مان رہے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ تو نے کیا، اور کفار مکہ یہ کرتے تھے، اور ہمیں یہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، واور کرواتے ہیں
کہ توحید ربوبیت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کفار کے لیے، وہ کسی نہ کسی لیول پہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور ہر قوم کسی نہ کسی لیول پہ، زرواسٹرینزم کو دیکھ لیں، ہر مذہب کو دیکھ لیں، یعنی ایون ڈیولسٹک جو ریلیجنز ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑے خدا کا کانسیپٹ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے، اور باقی سارے ڈیمی گاڈس ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے الوہیت، یعنی شرک نہ کرنا، اور سارا ایمفسائز اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ کیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم جب بھی قرآن کو پڑھیں تو توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو جو اللہ نے جوڑا ہے اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کہاں پہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں کہ جس کے اندر کہ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا، جس میں استعانت ہو گئی، استغاثہ ہو گیا، اسی طریقے سے دعا ہو گئی، کسی سے رزق مانگنا، کسی سے اولاد مانگنا، یہ سب وہ اعمال ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے. کسی چیز کے اندر، ان اعمال کے اندر کسی کو بھی شریک کرنا کسی بھی لیول کے اوپر، یہ شرک کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. جزاک اللہ. میری جو دوسری ریفلیکشن ہے بہت ہی خوبصورت واقعہ سورہ قصص میں ہی ہے، آلدو سورہ عنکبوت بھی ہے اس میں احمد بھائی. سورہ عنکبوت میں جو ہے وہ قوم لوط کا بھی ذکر ہے سیکشل پرورژن کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا بلکہ اس پہ آپ تھوڑی بات کیجیے گا، کیونکہ سیکشل پرورژن بہت بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں بھی، آل سارٹس آف سائیکو سیکشل ڈس آرڈرز. بٹ یہ کہ میں چاہوں گا میں یہ سورہ قصص میں ہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب وہ فیوجیٹیو بن گئے، اللہ نے ان کے ایک فیز آف لائف بتایا ہمیں کہ ان سے جب بندہ غلطی سے قتل ہو گیا، پھر وہاں سے بھاگ گئے، سب کچھ چھوٹ گیا ان کا، لٹرلی فقیر والی حالت تھی، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں تو فقیر ہوں اللہ، تیرے سامنے کوئی بھی خیر مجھے ملے گی، دعا بھی کی. تو سب سے پہلے یہ واقعے میں آتا ہے آیت نمبر 23 to 27 ہے تقریباً. اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ when he came to the well of Madian, he found there a crowd of people watering, and he found aside from them 2 women driving back their flocks. He said, what is your circumstance? They said, we do not water until the shepherds dispatch, and our father is an old man. اچھا، یہاں تو سب سے پہلے عورتوں کی حیا کا ذکر ہے، ان کے شرمیلا پن کا، کہ they were actually waiting کہ ہم مردوں میں مکس اپ نہ ہوں. اور اس کو مطلب آج کے ماڈرن وہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ بڑا اس کو لیتا ہے کہ یار یہ تو ال کانفیڈنس ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ آگے ہو کے ہم نے نہیں کرنا. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ اپریشیٹ، بلکہ یہ مینشن کرنے کا میں سمجھتا ہوں اللہ نے مینشن بھی اسی لیے کیا ہے کہ عورت میں ایک شرمیلا پن نیچرل ہے، کہ میں نے مردوں کے درمیان نہیں جانا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں ان کو آفر کی کہ چلیں میں آپ کے لیے یہ کام کر دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. اور انہوں نے پھر ان کی بکریوں کو پانی پلایا وہاں جا کے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ ایون دو ہی واز ان ڈسٹریس، ہی واز سائیکولوجیکلی اوبویسلی اپسیٹ، ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہوا تھا، لیکن ایک ڈگنیٹی والے شخص کی یہ میں سمجھتا ہوں کوالٹی ہے کہ وہ اچھائی کرنا نہیں چھوڑتا ریگارڈ لیس اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے. احمد بھائی کئی لوگ نا ہم میں سے بٹر حالات کی وجہ سے خود بٹر ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی بٹر واقعہ ہوتا ہے نا، پھر ہم دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ نا وہ بٹرنس ہم دوسروں کے سامنے بھی نکالیں اور نیکی کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر نیکی کی، اور نیکی کر کے سبحان اللہ انہیں نہیں کہا کہ اب میرے لیے دعا فرما دیں. یہ میں نے علماء سے بڑا زبردست پوائنٹ سنا کہ جب آپ نیکی کریں تو اس کا واسطہ دینا چاہیے اللہ کو، کیونکہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ غار میں 3 لوگ تھے، انہوں نے تینوں نے اپنی ایک نیکی کا واسطہ دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سائٹ پر گئے اور جا کے اللہ رب العالمین سے، ظاہر ہے وہ کیا ایموشنز ہوں گے جن ایموشنز میں انہوں نے دعا کی ہوگی کہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، مائی لارڈ انڈیڈ آئی ایم فار وٹ ایور گڈ یو وڈ سینڈ ڈاؤن ٹو می ان نیڈ. اور یہ دعا میں سمجھتا ہوں احمد بھائی ہر ان امپلائڈ بندہ جو مشکل حالات کا شکار ہے اس کے لیے یہ بڑی زبردست دعا ہے. اور اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روزگار بھی دیا، گھر بھی دیا، اور شادی بھی کرائی موسیٰ علیہ السلام کی. اور آئی ول لائک ٹو اینڈ بائی کوٹنگ کہ اس میں ایک لو سٹوری بھی اللہ نے مینشن کی ہے انفیکٹ، اور بڑا حلال لو سٹوری ہے کہ وہ ان میں سے ون آف دا ڈاٹرز شعیب علیہ السلام کی ڈاٹرز تھیں. ون آف دا ڈاٹرز شی اوبویسلی لائک موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے والد کو آ کے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کی. اور ان کے والد واز اے ویری اسمارٹ مین، وہ سمجھ گئے کہ بیسیکلی یہ میری جو بیٹی ہے اس کو پسند آئے ہیں یہ انسان. اور پھر انہوں نے دیکھیں پھر والد میں بھی کتنی عقل مندی تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انڈیڈ آئی وش ٹو ویڈ ون آف دیز مائی 2 ڈاٹرز. یعنی انہوں نے اس کا نہیں تذکرہ کیا، انہوں نے مطلب وہ حیا کا خیال رکھتے ہوئے کہ بیٹی شرمندہ نہ ہو اس بات پہ، انہوں نے کہا ون آف دیز، لیکن کرنی اسی کی تھی، میں نے تفسیر میں پڑھا.
تو وہ جو خاتون تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، وہ تعریف میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسکولینٹی کی بہت آج کل بات ہوتی ہے کہ ہوز اے مسکولین مین. تو مسکولینٹی میں فزیکل اسٹرینتھ تو الحمدللہ آتی ہے، بٹ زیادہ جو ہے اللہ نے یہاں پہ جو تذکرہ کیا ان کی کوالٹیز کا، دو جو ان خاتون نے اپنے والد کو بتایا، وہ ہے القوی الامین، کہ بے شک وہ بندہ اسٹرانگ ہے. اسٹرانگ سے مراد مینٹلی اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے اور فزیکلی اسٹرانگ تو ہے ہی، اور الامین ہے، ٹرسٹ وردی ہے. تو آئی بلیو احمد بھائی کہ مین پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ٹرو مسکولین مین میرے نزدیک ایک ٹرسٹ وردی بندہ ہے جس پہ نا آپ ریلائی کر سکو، ٹرسٹ کر سکو. اور میرے خیال عورتوں کو بھی ایسا بندہ پسند ہوتا ہے جس پہ دے کین لک اپ ٹو، دے کین ریلائی. تو یہ بہت سی ریفلیکشن ماشاء اللہ اس واقعے میں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. جزاک اللہ خیر علی بھائی. میں بھی سورہ قصص کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا. قصص کا مطلب ہے سٹوریز، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی مینشنڈ ہے، اور پورے قرآن میں سٹوریز مینشنڈ ہے، خاص طور پہ سٹوریز آف دا پروفٹس. اور کچھ علماء نے قرآن کی تقسیم کی ہے تھیمیٹک انداز کے اندر. انہوں نے کہا کہ قرآن کی اگر ہم تھیمز کو دیکھیں تو ہم 3 موٹی موٹی کیٹیگریز میں قرآن کی تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ علماء نے زیادہ میں کیا، کچھ نے کم میں کیا، لیکن سم سے کہ there are 3 مین تھیمز ان دا قرآن. پہلی تھیم جو ہے وہ ہے توحید یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان. آپ دیکھیں گے قرآن میں ہر پیج کے اوپر اللہ کا بیان ہے ایک لحاظ سے. دا سیکنڈ تھیم از اخبار. اخبار مینز انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. ٹھیک ہے. اب اخبار کے اندر سب اسٹوریز آف دا پروفٹس بھی آ جاتے ہیں کیونکہ دے آر انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ. اس کے اندر جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہے ہیں، بدر، احد جو ہے وہ پریزنٹ میں آگے واقعات، اور مستقبل میں جنت جہنم کا جو تذکرہ ہے وہ بھی سب اخبار کے اندر آ جائے گا، اخبار کی کیٹیگری کے اندر، یعنی انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. تیسری جو تھیم ہے، تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے احکام، یعنی رولنگز، لاز، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں. تو دوسری کیٹیگری کے اندر جو ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہے، یعنی اخبار کے اندر سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ سٹوریز آف دا پروفٹس کا ہے. اور جیسے پہلے بھی بات مینشن کی گئی تھی کہ ان سٹوریز میں سے ہمیں لیسنز لینے کی ضرورت ہے، عبر، لیسنز اخذ کرنے چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فار انٹرٹینمنٹ پرپزز نہیں بتایا، اس لیے بتایا ہے ہمیں تاکہ ہم لیسنز ڈرائیو کر سکیں ان سٹوریز میں سے. ایک بڑا پروفاؤنڈ لیسن جو میرے ذہن میں آیا وہ میں تو شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں علی بھائی، ہم سب ایک لحاظ سے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں، یا اسلام اور ایمان کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں، یا ہمارے ہاں کوٹ ان کوٹ نام کے مسلمان بھی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں ان کی مسلمانیت کے اندر سوائے ان کے نام کے اور ان کے پیرنٹس یا ان کے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے علاوہ اسلام کوئی بھی نہیں ہے، یعنی صرف لیبل ہے. یعنی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے ہمیں. اور میں اسٹوریز آف دا پروفٹس کو دیکھ رہا تھا. اگر آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک انٹروڈیوس ہوتا ہے. نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیورز کو بچا لیتے ہیں، اور جو ڈس بلیورز ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد بلیورز کی جماعت کے اندر ہی ڈس بلیف دوبارہ شروع ہوتا ہے، شرک دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک دوبارہ جو ہے نا شرک کا اور ڈس بلیف کا جو ہے نا غلبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ہی انہوں نے تحریف کی، قرآن کو تبدیل کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، یعنی لیبل جو ہے وہ تو وہ یوز کرتے تھے، لیکن ایسنس کے اندر انہوں نے تورات کو بھی چینج کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بالکل چینج کر دیا. اس حد تک چینج کر دیا کہ اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ واپس لانے کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. اب عیسیٰ علیہ السلام کن کو دعوت دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، یعنی وہ لیبل لے کے پھرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا شروع کیا، ان کے ریلیجن کے اندر پھر کرپشن آنا شروع ہو گئی. لیکن وہ کلیم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وی آر دا ٹرو فالوورز آف کرائسٹ، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. یعنی لیبل رہ گیا، ایسنس جو تھی وہ ختم ہو گئی. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کرسچینٹی کے بارے میں کہ لقد کفر الذین، کہ انہوں نے کفر کیا. یعنی اللہ ڈڈ ناٹ سی دم ایز بلیورز، اللہ ڈڈ ناٹ سی دم ایز فالوورز آف کرائسٹ. یعنی ان کے ہاں تو لیبل تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں، لیکن کیا حقیقتاً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ آپ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں. مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں،
یعنی ہم اپنے فور فادر ابراہیم کے دین کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر آئیڈل ورشپ تھی، تو لیبل تو انہوں نے رکھا ہوا تھا ابراہیمی، لیکن ایسنس کوئی بھی نہیں تھی. تو سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی صرف لیبل ہی لے کے پھر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے ہیں، اور ایسنس ہم نے لوز کر دیا؟ یعنی یہ بڑا کی سوال ہے کہ دیکھیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری تاریخ جو ہے انبیاء کی اسی لیے بتائی کہ تم اس کو ریپیٹ نہ کرنا، لیکن ریپیٹ ہو گئی ہے تو تم نہ ان میں سے بننا جو اس کو ریپیٹ کریں. کس چیز کو ریپیٹ کریں؟ کہ بھئی نام تو میرا احمد ہے، گھر تو میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیبل تو میں لے کے پھر رہا ہوں مسلمان ہوں میں، لیکن کیا ایسنس ہے میری مسلمان ہونے والی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی میں مسلمان ہوں کہ نہیں؟ تو یہ سوال ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. یعنی کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں یہ سوال کہ کیا میں بھی صرف لیبل لے کے تو نہیں پھر رہا، یا کیا میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان ہوں کہ نہیں؟ اور اس کو جج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ قرآن ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں ایک انداز میں، اللہ تعالیٰ کی بات سن رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو جج کریں، ان صفحات کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کیا آپ کے اندر مسلمانی ہے. آر یو ریئلی اے مسلم ان دی آئیز آف اللہ؟ آر یو کنسیڈرڈ فرام امنگس دا بلیورز جن کی کریکٹرسٹکس قرآن میں آئی ہیں؟ تو یہ بڑا ضروری ہے ہمیں کہ ہم لیبل سے اپنے آپ کو ڈیورس کریں اور ایسنس کے اوپر آئیں کہ کیا واقعتاً میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کہ نہیں. اور یہاں پہ جیسے آپ نے کہا نا لیبل سے اپنے آپ کو ڈیورس کریں، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ معاف کرے کہ اس لیبل کو اون نہ کریں، یہ بڑا پاکیزہ مسلمان ہونے کا لیبل ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اس کا حق ادا کریں، اس کے حقیقی جو اس کی ایسنس ہے اس کو نظر انداز کریں. میں یہ آیت ذکر کروں گا احمد بھائی، سورۃ القصص کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب ان سے غلطی ہو گئی، یہ قتل ہو گیا، تو اس کے بعد وہ پریشان تھے کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا. تو وہاں پہ ایک شخص کا ذکر آتا ہے، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، کہ ایک مدینہ کے کنارے سے یعنی سٹی کے کارنر سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ جو سردار ہیں وہ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دیں اس کی سزا کے طور پر، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں یا میں آپ کے ناصحین میں سے ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے اور چلے جائیے اپنے آپ کو بچا کے. یہ جو مرد مومن کا اللہ نے ذکر کیا، اس مرد مومن کا ذکر بعد میں بھی ہمیں ملتا ہے جب فرعون کے سامنے یہ اپنے اعلان حق کرتا ہے اور وہاں پہ بتاتا ہے اور فرعون کو دعوت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بعد میں جیسے مورخین بیان کرتے ہیں اس کو بہت بری طریقے سے انہوں نے اس کو یعنی قتل بھی کیا، اس کے ساتھ جی بالکل اس کا ذکر بھی آتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا نا وہ رجولیت کا ذکر کیا، وجاء رجل، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آگے ہم انشاءاللہ جب سورہ یاسین پر ڈسکشن کریں گے تو سورہ یاسین کے حوالے سے بھی وہاں پہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى کا مطلب ہے، یعنی وہاں پہ بھی ایک رجولیت کا ذکر کیا، مرد مومن کا ذکر کیا گیا. مردانگی کی آج کل جو پیٹریارکی ہے خاص طور پہ، یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ مین ہوڈ ہے، اس کو ہمارے ہاں بالکل کلچرلی کسی اور طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اگر ہم کہیں کہ مین ہوڈ کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حوالے سے ذکر کیا پرومیننٹلی قرآن مجید میں سنت میں، ہم مردوں سے کہیں کہ اپنے اندر وہ کوالٹیز زندہ کریں، تو یہی مین ہوڈ ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ریئل مین ہوڈ. اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل مین ہوڈ وہ ہوتا ہے، یعنی ون آف دا میجر کوالٹیز آف مین ہوڈ، یہ پھر پرومیننٹ کوالٹیز آف اے ریئل مین از کہ ہی شوڈ اور ہی مسٹ اسٹینڈ بائی دا ٹروتھ، یعنی حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے کھڑا ہونا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ نے بھی یہ کہا تھا جب کہا تھا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے جب آپ پریشان ہو کے آئے. تو اس میں سے ایک کوالٹی جو ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پری پروفیٹک ٹائم کے حوالے سے تھی وہ یہ تھی کہ وتعین علی نوائب الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکلات آتی ہے، حق کا رستہ جب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس ٹائم آپ لوگوں کے حق کے معاملے کے اندر حق کی راہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی ایک آواز حق کی ہے. یہ حق آپ کا پرسنل بھی ہو سکتا ہے، یا دین بھی ہو سکتا ہے، یا ایک جنرل سوشل کاز بھی ہو سکتا ہے، ایک جسٹس ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی آپ ایکسپیکٹ کریں یار میرے ساتھ کون ہے جو اس کے اندر مدد، من انصاری الی اللہ، کون ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، کال کی تھی کہ اللہ کی راہ میں میری مددگار تم میں سے کون ہے. تو جب فلما احس عیسی منہم الکفر، اچھا سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کوالٹی ہے نا کہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اگر حق کا معاملہ ہوگا تو نبی، اگر اف دیر از اینی ون ہو از گوئنگ ٹو سپورٹ می اٹس دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ہمیں مثال ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ بیچارہ آیا اور اس نے مورخین جیسے سیرت نگار لکھتے ہیں تو اس کے پاس کچھ پیسے تھے، مسافر تھا بیچارہ، ایک اونٹ تھا، اس نے کیا کیا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، ایک اونٹ تھا، اس نے کیا کیا، اس بیچارے نے وہ اونٹ بیچ دیا ابو جہل کو، اور اسے پیسے نہیں دیے، وہ بھاگ گیا پیسے لے کے. اب سردار آدمی تھا، اس کو کون پوچھنے والا تھا، وہ بیچارہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کبھی کسی کہ یار میری مدد کرو. تو ایک شخص نے کہا
جب کفار وہاں پہ ہنس رہے تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں چیخو پکار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرے پیسے لے لیے، یعنی میرا اونٹ لے لیا، میں مسافر آدمی ہوں، مجھے پیسے نہیں دیے، اب میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا، مجھے بتائیں میری کون مدد کرے گا؟ تو ابو جہل جیسا بندہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی شخص اس وقت ابو جہل سے تمہارا حق تمہیں دلوا سکتا ہے نا، تو وہ حتیم کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اچھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ابو جہل نے میرے سے پیسے لے لیے، میری سواری لے لی ہے، مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بات نہیں پوچھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، معاملہ کیا ہے؟ سفارش کروانی ہے آپ نے۔ جنرلی اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں سفارش کون کرتا ہے؟ دوست کرتا ہے۔ یہاں پہ کون ہے سب سے بڑا دشمن؟ ہے ابو جہل۔ یعنی یہاں پہ جائے گا، اللہ معاف کرے، سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے یار وہ میرا دشمن ہے، میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے جو تم نے تھوڑا بہت دے سکتا ہے وہ بھی نہ دے، لیکن اللہ کے رسول نے جب دیکھا نا کہ یار کسی کا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، کوئی بندہ حق کی راہ میں کھڑا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ، تو وہ سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پوچھے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یار ابو جہل کا رسپانس کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا، وہ فوراً گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے اور جا کے ناک کیا دروازہ۔ ابو جہل باہر آیا، اللہ کے رسول نے کہا اس کو اس کے پیسے دو۔ ابو جہل جو ہے وہ باہر آیا۔ اچھا، کفار وہ جو تھے شرارتی، جو ادھر کے ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابو جہل کے پاس اللہ کے رسول سفارش کروانے جا رہے ہیں، تو اب کوئی آگے سے لڑائی جھگڑا ہوگا، تو وہ خیر سے تماشائیوں کے طور پر، بائی اسٹینڈرڈس کے طور پہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ گئے تو ابو جہل نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو جیسے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک ہیبت کے اندر آ گیا، فوراً اندر گیا، پیسے لا کے دیے، اس بندے کو واپس کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو بڑے آرام سے پیسے دے دیے، ہم سمجھ رہے تھے تم کوئی آگے سے لڑائی جھگڑا کرو گے، تم ان کو یعنی تم اس کا فائدہ اٹھاؤ گے اس اپرچونیٹی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر آیا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں باقاعدہ، کہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک دم اس کے دل کے اوپر ہیبت آ گئی معجزاتی طور پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رجولیت، یہ مین ہوڈ کی سب سے ایک پرومیننٹ کوالٹی یہ ہے کہ وہ بندہ، یعنی ریئل مین کیا ہے، اصل مرد مومن وہ ہوتا ہے کہ جب حق کی بات آئے گی، چاہے وہ اپنی بات ہو یا کوئی بھی سوشل کاز ہو، کوئی جسٹس کا کاز ہو، تو اس کے لیے کون بندہ ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے، کون رسک لینے کے لیے تیار ہے، کوئی اپنے آپ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شخص نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور وہ اسی طریقے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ، اور ٹو بی ویری آنیسٹ اس کا اینڈ کوئی اچھا نہیں ہوتا، یعنی اپیرنٹلی دنیاوی اعتبار سے۔ وہ جو سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ نے مرد مومن کا ذکر کیا، اس بیچارے کو بھی شہید کر دیا گیا، بہت بری طریقے سے تکلیفیں پہنچائی گئی، اسی طریقے سے اس کو بھی بہت بری طریقے سے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو اگین بہت بڑا جگرا اس کے لیے چاہیے، بہت بڑی کریج چاہیے، سبحان اللہ، اور یہ مین ہوڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جو امت مسلمہ کے جو افراد ہیں، جو مین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کریج عطا کرے۔ بارک اللہ فیکم۔